بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور بھائی کا نام ہارون تھا۔ آپ علیہ السلام میں طاقت اور قوت 10 آدمیوں کے برابر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشعب فرعون تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم اور ستم کرتا تھا اور ان کو غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے اور آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی یعنی قبطیوں کی ہلاکت ہوگی۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا اور ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی، جو بھی عورت پیٹ سے ہوتی تو اس پر کڑی نگرانی کی جاتی، اور اگر لڑکا ہوتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اس دور میں تقریباً 2 لاکھ بچے قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ جنہیں اللہ زندہ رکھے کس کی مجال ہے کہ کوئی اسے مار سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ جب بھی کوئی ڈر اور خوف محسوس کرو تو بچے کو دریا میں بہا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو پیچھے پیچھے جا اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جانا۔ چنانچہ وہ صندوق دریا کے کنارے جا لگا۔ وہیں فرعون کا محل تھا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی کہ میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ فرعون کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا کی تھی۔ ایک دن آپ نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا، یعنی کہ دوسرا فرعون کو ماننے والا تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھگڑالو آدمی ہے اور اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ قبطی کے قتل کے بدلے کہیں میرا نہ قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ فرعون کی قوم سے ایک ایک شخص آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فوراً یہاں سے کہیں دوسری جگہ نکل جائے کیونکہ قوم کے سردار آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے آپ مدین پہنچے۔
ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے اور جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس اپنے گھر گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اسی لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ دونوں عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری پر رکھ لے کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو یہ بہتر اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بولے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب گئے تو اس میں سے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ اسے نیچے زمین میں ڈال دے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی۔
تو وہ اجدا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کا منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے پست کرے گا تو اسے مالا مال کر دے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی۔ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا گیا اور وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک اجدا بن کر تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تم موسیٰ پر ایمان کیسے لا سکتے ہو، اور کہا کہ موسیٰ نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم تجھے کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب۔ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوب رہا تو کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا اور آج بھی صحیح سالم مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے کو پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔